اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھی گئی منزل کے خلاصے کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگی جائے گی بلا ناغہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو، اس خوف کو، اس بلا کو امت سے دور فرما اور پرامن انسانیت کو بھی اس سے محفوظ و مامون فرما۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بات کی کبھی امید ہے کہ مسلمانوں کی مسلسل دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت پر رحم فرماتے ہوئے انسانیت کو اس تکلیف سے، اس پریشانی سے یقیناً نجات دے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نجات دے دیں تو انشاءاللہ پھر اس کی بیماری، غم، خوف باقی نہیں رہ سکتا۔ الحمدللہ اس وبا کے دوران میں نے اسی اصولی موقف کے اوپر سختی سے کاربند رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر بھی عطا فرمایا ہے کہ اس بیماری کا اصل علاج جو ہے وہ ذکر الہی میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، توبہ میں ہے، استغفار میں ہے، للہیت میں ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے اندر ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وائرس کو ہم سے دور فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، بس ایک آخری بات کر کے اصل مضمون کی طرف آؤں گا۔ وائرس کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو وہ خالق کے امر سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، بہت سے لوگ وائرس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پکڑ لے گا، اچک لے گا، لگ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر اللہ چاہے گا تو لگ جائے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گا۔ چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ حقیقی پناہ اس وقت اگر موجود ہے فقط بارگاہ رب العالمین میں موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک زندہ کتاب ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب سے بڑا اعجاز جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ بہت سے حسی معجزات بھی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ذات اقدس کے ساتھ رخصت ہو گئے، لیکن قرآن مجید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ جو ہے وہ دے کے چلے گئے ہیں۔ الحمدللہ قیامت کی دیواروں تک کے لیے یہ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب کے اندر قانون کی بات بھی ہے، ہدایت کی بات بھی ہے، اس کتاب کے اندر زندگی گزارنے کے آداب بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کتاب جو ہے سینے کی بیماریوں کے لیے بھی اور اطلاق جملہ بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کو نازل کیا جس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے 30 پارے ہیں۔ پہلے پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا دباچہ ہے، مقدمہ ہے، ام الکتاب ہے۔ اگر آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پورے قرآن مجید میں انہی مفاہیم کو، انہی مطالب کو اور انہی معنی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو معنی مطالب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً، جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصتاً سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیغہ متکلم میں نازل نہیں کیا یا واحد غیب کے صیغے میں نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بندوں کی زبان میں اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے دیگر مقامات کے اوپر اپنی صفت کو، جو متکلم کی صفت ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور میں نے نہیں بنایا آسمان و زمین کو کھیل تماشے کے لیے۔ انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کی لغت اس طرح کی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بندہ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دعائیہ انداز کے اندر نازل فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ صفات باری تعالیٰ سے متعلق ہے، اور دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعائیں ہیں جو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندگان جو ہیں مانگتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سورہ فاتحہ ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی تمام سورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ ساتھ اللہ کے نام سے
جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں اپنی برکات کو، اپنی تائید کو، اپنی رحمت کو شامل حال فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہیں انسان کے اوپر اپنی رحمت کو جو ہیں اس کے ساتھ اس کے ہمراہ کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا پڑھنا انتہائی مقدس بات ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کو طلب کرنا چاہیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی میں پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس بابرکت کلام مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا ذکر کیا جو انتہائی بے مثال اور انتہائی بے پایہ صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، کافروں کا پروردگار ہے، منافقوں کا پروردگار ہے، مومنین کا پروردگار ہے، جنات کا پروردگار ہے، حیوانوں کا پروردگار ہے، نباتات کا پروردگار ہے، اسی طرح جمادات کا پروردگار ہے، پوری حتیٰ کہ وائرس کا پروردگار ہے، بیکٹیریا کا پروردگار ہے، پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کا پالنہار میرا اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، جس کی رحمت بھی بے پایہ ہے، جس کی مہربانیاں بھی بے پایہ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی جو بات کرتے ہیں وہ اپنے ربوبیت کے بعد اور اپنی رحمت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیسری صفت کا بیان فرماتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ اللہ مالک ہے یوم جزا کا۔ یوم جزا کا مالک ہونے کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ اس دنیا رنگ و بو کے اندر کئی مرتبہ انسان ظلم کرنے کے بعد قانون کے شکنجے سے بچ جاتا ہے، کئی مرتبہ انسان کسی کا حق ہڑپ کرنے کے بعد دنیا والوں کی نظروں کے اندر محترم ہی رہتا ہے، کئی مرتبہ بڑے بڑے ظالم لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی عزت کی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یوم جزا کو مقرر کیا جس دن مظلوموں کی داد رسی ہوگی، جس دن جن کے حق چھینے گئے ہیں ان کے حق ان کو پلٹا دیے جائیں گے، جس دن جو محروم رہے ان کی محرومیوں کا ادالہ کر دیا جائے گا، جس دن جو مجبور رہے ان کی مجبوریوں کے حوالے سے ان کے حقوق کو ادا کر دیا جائے گا، جس دن جو دنیا کے اندر ظلم کا نشانہ بنے ان کے ظلموں کی تلافی کر دی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کے بعد، الرحمن الرحیم ہونے کے بعد، مالک یوم الدین ہونے کا ذکر کیا، اور ان تین صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے تعلق کی اساس کا ذکر کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حقیقت سمجھ آ گئی، حضرات گرامی قدر وہ کبھی غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں جھک سکتا، وہ کبھی غیر اللہ کے آستانے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلا سکتا، وہ کبھی غیر اللہ کے آستانے کے اوپر اپنی جبین نیاز کو نہیں ٹکا سکتا۔ جس کو اس بات کی حقیقت سمجھ میں آ گئی وہ ہمہ وقت اللہ ہی سے مدد کو طلب کرے گا، اللہ ہی کے آستانے کے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، اس لیے کہ عزت بھی اس کے پاس ہے، روزگار بھی اس کے پاس ہے، صحت بھی اس کے پاس ہے، شفا یابی بھی اسی کے پاس ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا جہاں کی نعمتیں بھی اسی کے پاس ہیں۔ چنانچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے اظہار اور اعلان کے بعد پھر جس نعمت بے پایہ کے حصول کا ذکر کیا، حضرات گرامی قدر وہ نعمت بے پایہ تمام نعمتوں سے اونچی اور اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی قدر، دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اقتدار بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، جاگیر بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ ساری کی ساری نعمتیں مانی حیز نہیں ہو سکتی جب تک انسان کے پاس ایمان اور ہدایت کی نعمت موجود نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، فرعون کے پاس اقتدار تو تھا لیکن نعمت ایمان نہیں تھی، قارون کے پاس سرمایہ تو تھا لیکن نعمت ایمان نہیں تھی، حامان کے پاس منصب تو موجود تھا لیکن نعمت ایمان نہیں تھی، شداد کے پاس جاگیر تو موجود تھی لیکن نعمت ایمان نہیں تھی۔ یہ سارے کے سارے لوگ ہائب و خاسر ہوئے، رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ نے چودراہٹ بھی دی اور ایمان بھی دیا، سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا فاروق اعظم کو سرمایہ بھی دیا، ایمان بھی دیا، سیدنا عثمان ذی النورین کو خلافت بھی دی، ایمان بھی دیا، سیدنا علی المرتضیٰ کو۔ حضرات گرامی قدر، یہ تمام کے تمام لوگ کامیاب اور کامران ہوئے
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئیوں سے مادی نعمتوں کو تو ان کے اوپر نہیں برسایا، دنیا کے اندر وقتی طور پہ مادی نعمتوں کو ان سے روکا آزمائش کے لیے، لیکن اللہ نے نعمت ایمان دے کے ان کے ناموں کو بھی چمکا دیا اور جنت کو بھی ان کا مقدر بنا دیا۔ سیدنا بلال کو مال تو نہیں ملا لیکن ایمان مل گیا، اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ حضرت رسول اللہ کو شب معراج جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ کو سنوا دیا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے سب نعمتوں سے بڑی نعمت جو ہے اس کو سب سے پہلے مانگنا چاہیے، مال کا مانگنا غلط نہیں ہے، اسی طرح دنیا کے اندر کامیابی کو مانگنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر پرائرٹی کی بات کی جائے پہلے نمبر پہ کس چیز کو مانگنا ہے تو سب سے پہلے انسان کو صراط مستقیم کی طلب ہونی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے۔ اور سیدھے راستے کے دو خصائص ہیں، وہ راستہ جو ہے وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی برکھا برستی رہی، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے پر اللہ اپنے فضل بے پایاں کو فرماتے رہے، اور یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جو گمراہ ہوئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ حضرات گرامی قدر، ہر گمراہ آدمی کی ضروری بات نہیں وہ اللہ کے غضب کا بھی نشانہ بنے، اور حضرات گرامی قدر لیکن ہر مغضوب بندہ جو ہوتا ہے وہ گمراہ بھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کئی لوگوں پہ اپنے غضب کا نزول نہیں فرمایا لیکن گمراہ وہ پھر بھی تھے۔ چنانچہ جب تفاسیر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ولضالین سے مراد نصارہ ہیں اور غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہود کے پر اللہ کے غضب کی پھٹکار ہوئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ یہود کے پر اللہ کے غضب کی مار تھی، ان کے پر اللہ کی پھٹکار تھی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور انبیاء کو بلا جواز شہید فرما دیا۔ حضرات انہوں نے انبیاء کو بلا جواز شہید کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، نتیجتاً وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے، اللہ کی لعنتوں کا نشانہ بنے۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام دعاؤں کو مانگنے کے بعد انسان پھر کہتا ہے آمین۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت انسان حالت نماز میں آتا ہے، یہ تو سورہ فاتحہ کے بعض معانی تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد مسائل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو لازم کیا، 5 نمازیں دن کے اندر پڑھنا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ سنتیں ان فرضوں کی کمی کو پورا کرتی ہیں، اور اس کے بعد نوافل ہیں، تہجد کے نوافل ہیں، اشراق کے نوافل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قربت کے سفر کو طے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی کامیابی کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ کم از کم وہ نماز پنجگانہ کے اندر فرائض کو ادا کرنے والا ہو، اور ان فرائض کی کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے سنتوں کو بھی ادا کرنے والا ہو، اور پھر ترقی کے مدارج کو طے کرنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان نوافل کا اہتمام اور التزام کرنے والا ہو۔ حضرات گرامی قدر، نماز فرضی ہو، نفلی ہو، سنت ہو، اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو ہر حالت میں ادا کرنا چاہیے۔ انسان جو ہے چاہے مقتدی ہو، چاہے امام ہو، چاہے انفرادی ہو، چاہے اجتماعی ہو، چاہے نفلی نماز کو ادا کرنے والا ہو، چاہے سنتوں کو ادا کرنے والا ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کو اپنی نماز میں ادا نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، سورہ فاتحہ کے اس کے ساتھ ساتھ بعض امتیازی خصائص بھی ہیں، اور خصوصیت میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دم والی سورت ہے۔ اس کو جس وقت انسان کسی بیماری کے اوپر پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دم کی برکت سے انسانوں کی بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ قرآن مجید کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں اور یہ بات سمجھتے ہیں شاید یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرات گرامی قدر، یقیناً قرآن مجید روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے قرآن مجید ان تمام لا علاج بیماریوں کے لیے بھی علاج ہے جن کے اوپر ڈاکٹر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے، حکیم اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے، ایلوپیتھک ہومیوپیتھک اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے، میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں، لیکن کرونا وائرس کا ڈر حقیقت میں اگر میری رگوں میں نہیں اترا تو فقط اس لیے نہیں اترا کہ مجھے پتا ہے اللہ کے کلام کی پناہ میرے پاس موجود ہے، اللہ کے کلام کے آثار میرے پاس موجود ہیں، اللہ کے کلام کے تجربات میرے پاس موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اپنی زندگیوں میں کئی ایسے مریض دیکھے ہیں جو شفا یابی سے محروم تھے، قرآن مجید کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کے امراض کو دور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، خود میری زندگی کے اندر وہ وقت بھی آیا جب میری بیماری نے مجھ پہ اتنا غلبہ کیا کہ ڈاکٹروں نے مجھے تقریباً جواب دے دیا
حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل بے پایاں کو میرے اوپر اتارا تو صرف قرآن مجید کی تلاوت کی برکت کے ساتھ اپنے فضل کو میرے شامل حال فرما دیا۔ میں اس لائق نہ تھا، میں اس قابل نہ تھا، میری حقیقت کیا ہے؟ میں تو طوطا حاک ہوں، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو مالک کائنات ہے، لیکن کلام اللہ جو ہے وہ ایک زندہ کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں زبردست قسم کے روحانی اثرات ہیں۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ سورہ فاتحہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے۔ سورہ فاتحہ، اسی طرح آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اسی طرح فلق ناس، خاص طور پہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید سے آپ کو شفا یابی کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جملہ امراض کو دور فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر پہلے پارے کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ کچھ باتیں ابتدائی طور پہ اس کے حوالے سے کر کے انشاءاللہ باقی باتوں کو کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات گرامی قدر سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے، اور اس کے اندر آیت الکرسی بھی ہے اور آمن الرسول بھی ہے۔ آیت الکرسی اپنی عظمت کے اعتبار سے اور اپنے مقام کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بلند و بالا آیت ہے۔ کوئی آیت بھی آیت الکرسی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ روحانی اثرات کے ایک عظیم الشان مجموعے کا نام ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے انسان کی زندگی کے اندر جو ہے آثار کو پیدا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر سورہ بقرہ کی تلاوت سے جادوگر بھاگ جاتا ہے، جنات اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی بہت سی محرومیوں کا ازالہ فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے سورہ بقرہ کا پکڑنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ حسرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بہت بڑی قیمتی چیز سے محروم ہو جائے۔ 2 بندے اگر ان کو اس بات کا کہا جائے سامنے چلے جاؤ تمہیں سونا 1 کلو بغیر معاوضے کے مل جائے گا، ایک بندہ چلا جائے سونے کو لے آئے، دوسرا بندہ بیٹھا رہے اس کو نہ لے کے آئے، تو ایک جو ہے اس نے سونے کی بات کو پکڑا، دوسرے نے سونے کی بات کو چھوڑ دیا، ایک حسرت کا شکار ہوا، ایک کو برکت مل گئی۔ حضرات گرامی قدر 1 کلو سونے کی حقیقت کیا ہے، 1 کلو سونے کی اوقات کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے لال و یاقوت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی سورہ بقرہ کے اندر اتنے زبردست اثرات موجود ہیں کہ جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے ان آثار کو حقیقی معنوں میں وہی محسوس کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر شفا کو اس کے اندر بھر دیا ہے، نورانیت کو بھر دیا ہے، آیت الکرسی اور آمن الرسول کے ساتھ اس کو مزین کر دیا ہے، وہیں پر اس کے اندر بڑی بڑی باکمال قسم کی دعائیں بھی موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح سورہ بقرہ علم کا، آگہی کا، شعور کا، ہدایت کا ایک بہت بڑا جو ہے دستاویز ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا بندہ علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو منور کر دیتے ہیں، کشادہ فرما دیتے ہیں، اور اتنی معلومات اس کو حاصل ہوتی ہیں، اتنی معلومات، اتنا علم اس کو حاصل ہوتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر سورہ بقرہ کا آغاز قرآن مجید کی کئی ایک سورتوں کی طرح حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد یا سین تاہا کاف، یہ وہ الفاظ، یہ وہ حروف ہیں، حروف مقطعات جن سے قرآن مجید کی کئی سورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے وہ معرکۃ الآراء حصے جن کی تفسیر کوئی مفسر نہیں جانتا ان میں حروف مقطعات بھی شامل ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر ایک گیس ورک ہے جو بعض قرآن مجید کے طالب علموں نے کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی حروف مقطعات آئے اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین یاسین والقرآن الحکیم تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ چنانچہ جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، قرآن مجید کی بات ہوتی ہے، گویا کہ اللہ ایک چیلنج دیتے ہیں، دیکھو لیٹر تو وہی ہیں، حروف تو وہی ہیں جن سے تم بھی واقف ہو، جن سے تمام انسان واقف ہیں، لیکن تمہارے اندر یہ سکت نہیں کہ ان حروف کے لفظ
کسی ایسی چیز کو تحریر کر سکو جو قرآن مجید کے قریب تر ہو، جو قرآن مجید کے ساتھ کمپیریبل ہو، جو قرآن مجید کے ساتھ میچ کرنے والی ہو۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر روح زمین کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور کوشش یہ کریں کہ اس قرآن مجید جیسی کوئی جو ہے کوئی کتاب لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، وہ اس کی مثل کو پیش نہیں کر سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے سارے ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی نظیر کو پیش کرنا خطیب کی ہدابت کی بات نہیں، خطیب کی ہدابت میں امکان اس بات کا موجود نہیں، نہ ادیب کے ادب میں اس بات کا امکان ہے، نہ شاعر کی شاعری میں اس بات کا امکان ہے، نہ نثر نگار کی نثر میں اس بات کا امکان ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو لا فانی ہے، جو لازوال ہے، جو بے مثال ہے، جو باکمال ہے، جو انتہائی عروج والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سورت کے شروع میں اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا اور اسی کے پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک جماعت کامیاب جماعت جو اہل ایمان کی جماعت ہے، 2 جماعتیں ناکام جماعتیں، ایک کافروں کی جماعت اور ایک منافقوں کی جماعت۔ اہل ایمان کی جماعت کے خصائص کا ذکر کیا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ حضرات گرامی قدر، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، غیب کے پر ایمان کو لے کے آنے والے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، حضرت رسول اللہ کے پر اترنے والی وحی کے پر یقین رکھنے والے ہیں، صحابہ کتابوں کے پر یقین رکھنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آخرت ان کا ایمان ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کافر لوگ جو زبان سے بھی انکاری ہیں، دل سے بھی انکاری ہیں، وہ بھی ناکام اور نامراد ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں زبان سے تو اللہ کو مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، وہ منافق لوگ ہیں، وہ بھی ناکام اور نامراد ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ مومن کے دل کو بھی جانتا ہے، مومن کے اعمال کو بھی جانتا ہے، کافر کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، نفاق کی حقیقت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقت سے بھی بچائے اور کفر سے بھی بچائے اور ہمیں مومن و مسلمانوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کے بعد اہم مضامین کے حوالے سے آئندہ جتنے دروس ہیں ان کے اندر مزید بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو سنا گیا ہے، جو کہا گیا ہے، اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ نلی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے اللہ محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اس وبا کو، اس ابتلا کو اللہ امت مسلمہ سے دور فرما۔ اللہ پرامن انسانیت سے دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اپنی جناب سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اس وبا کے شر سے ہمارے تمام اہل ایمان، اہل اسلام کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اس وبا کی آڑ میں جو بعض اسلام دشمن لوگ سازشیں کرنے میں مصروف ہیں، اللہ ان کی شرارتوں سے بھی اہل ایمان، اہل دین کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا امرانی سے ہمکنار فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا ارحم الراحمین۔